بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز کو مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ مودی کے سیاسی سفر پر بی بی سی کی ڈاکیومنٹری، گجرات فسادات میں رول کا بھی جائزہ لیا گیا۔ انڈیا نے کہا پروپیگنڈا ہے۔ مائیکروسافٹ کے بعد ایمیزون نے کیا 18,000 ملازمین کو نکالنے کا اعلان۔ کیا عالمی معیشت ڈاواڈول ہے؟ نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم جاسنڈا آرڈن نے دیا استعفیٰ، کہا اب قیادت کا دم نہیں۔ لیبر پارٹی نئے لیڈر کے ساتھ اکتوبر کے الیکشنز میں حصہ لے گی۔ جنین ریفیوجی کیمپ پر اسرائیل کا دھاوا، 2 فلسطینی جاں بحق۔ بیمار قیدی کو 40 سال بعد رہا کیا گیا۔ ساؤتھ کوریا نے ایران کو UAE کا دشمن قرار دیا۔ نارتھ کوریا سے تقابل، تہران نے کیا احتجاج۔ مغربی ملک یوکرین کی فوجی مدد بڑھائیں۔ ورلڈ اکنامک فورم سے زیلنسکی کا خطاب، کہا ہیلی کاپٹر کریش جنگ کا نتیجہ ہے۔ بصرہ اسٹیڈیم میں گلف کپ فائنل سے پہلے بھگدڑ، 2 ہلاک 80 زخمی۔ اٹلی میں 30 سال کی تلاش کے بعد مافیا ڈان کو گرفتار کیا گیا۔ خاتون ریسلرز کا احتجاج جاری، ریسلنگ فیڈریشن کے صدر کو عہدہ چھوڑنا پڑ سکتا ہے، حکومت نے بنایا تحقیقاتی پینل۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم جاسنڈا آرڈن نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ انہوں نے اس سال کے الیکشن سے پہلے استعفے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ اب ان میں قیادت کا دمخم نہیں ہے۔ حیران کرنے والا یہ اعلان ایک ایسے وقت سامنے آیا جب 14 اکتوبر کے الیکشنز میں ان کی لیبر پارٹی کے لیے کئی مشکلیں نظر آ رہی ہیں۔ جاسنڈا آرڈن نے تفصیل سے بتایا کہ کس طرح 6 سال ان کے لیے چیلنج سے بھرپور رہے۔ اتوار کو لیبر پارٹی کے ارکان پارلیمنٹ نئے لیڈر کو چنیں گے۔ 42 سالہ جاسنڈا آرڈن نے کہا کہ انہوں نے کافی غور و فکر کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کافی توانائی اور دل کے ساتھ انہوں نے اپنا کردار ادا کیا۔ جاسنڈا آرڈن باقاعدہ طور پر 7 فروری کو عہدے سے ہٹ جائیں گی۔ وہ 35 سال کی عمر میں 2017 میں وزیر اعظم بنی تھی۔ وہ نیوزی لینڈ کی سب سے کم عمر وزیر اعظم تھیں۔ جاسنڈا آرڈن نے کہا کہ وہ نہیں سمجھتی کہ اکتوبر کے الیکشنز میں دوبارہ مقابلہ کرنے کی ان میں طاقت ہے۔ عہدے پر ہی انہوں نے بچے کو جنم دیا تھا۔ وہ بے نظیر بھٹو کے بعد دوسری عالمی لیڈر ہیں جنہوں نے عہدے پر رہتے ہوئے بچہ پیدا کیا۔ انہوں نے کووڈ-19 وبا کے دوران نیوزی لینڈ کی قیادت کی۔ ان کی میعاد کے دوران ملک میں معاشی بحران بھی پیدا ہوا۔ کرائسٹ چرچ مسجد پر حملے کا واقعہ پیش آیا اور ایک جزیرے میں آتش فشاں پھٹ پڑا۔ جاسنڈا آرڈن نے کہا کہ پچھلے 5.5 سال ان کی زندگی کے بہت اطمینان بخش سال رہے، لیکن اس بحران کے وقت ملک کی قیادت کرنا بہت مشکل تھا۔ کرائسٹ چرچ مسجد پر حملے کے بعد ان کے ریسپانس کی دنیا بھر میں، خاص طور پر مسلم دنیا میں کافی تعریف کی گئی تھی۔ نیشنل پارٹی کے لیڈر کرس نکسن اور دوسروں نے جاسنڈا آرڈن کی خدمات کی تعریف کی۔ آسٹریلیا کے وزیر اعظم اینتھنی البنیز نے بھی انہیں ایک طاقتور اور سمجھدار لیڈر قرار دیا۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹراڈو نے کہا کہ انہوں نے دنیا کے لیے کافی فرق پیدا کیا۔ اسرائیلی فوج نے جنین ریفیوجی کیمپ پر دھاوا کرتے ہوئے 2 فلسطینیوں کا ہلاک کر دیا۔ فلسطینی علاقوں میں تناؤ میں اضافے کے بیچ یہ واقعہ پیش آیا۔ فلسطینی میڈیا میں بتایا گیا کہ جمعرات کی صبح اسرائیلی فوج نے اس کیمپ پر حملہ کیا، جس کے بعد مقامی لوگوں کے ساتھ جھڑپیں ہوئیں۔ جاں بحق فلسطینیوں کی پہچان 58 سالہ ٹیچر جواد بواقع اور 26 سالہ آدم جبرین کی حیثیت سے کی گئی ہے۔ انہیں اسرائیل کے ایک ماہر نشانہ باز نے گولی ماری۔ جبرین الاقصی شہیدی بریگیڈ کے کمانڈر تھے۔ اس کے ساتھ ہی 2023 میں اسرائیل کی کارروائیوں میں جاں بحق فلسطینیوں کی تعداد 17 ہو گئی ہے، ان میں 4 بچے ہیں۔
مقامی میڈیا نے بتایا کہ فلسطینی ٹیچر کو اس وقت ہلاک کیا گیا جب وہ نوجوان کو گولی مارے جانے کے بعد اس کی مدد کے لیے پہنچ رہے تھے۔ فلسطین کے وزیر تعلیم نے بتایا کہ وہ ٹیچر کی موت پر غمگین ہیں۔ اسرائیلی فوج نے جنین میں 70 فوجی گاڑیوں کے ساتھ ایک آپریشن کیا۔ یہ کارروائی رات 2:30 بجے شروع ہوئی اور 3.5 گھنٹے تک چلتی رہی۔ اس کارروائی کے دوران کئی فلسطینیوں کو گرفتار کیا گیا۔ مقامی لیڈر نے بتایا کہ گرفتار کیے گئے فلسطینیوں کی تعداد کم سے کم 6 ہے۔ دھاوے کے دوران اسرائیلی فوج نے اسلامی جہاد کے ایک کمانڈر خالد ابو زینہ کو گرفتار کرنے کی کوشش کی۔ ایک دوسری رپورٹ میں کہا گیا کہ اسرائیل نے ایک فلسطینی قیدی عبدالباسط متان کی حراست اور بڑھانے کا فیصلہ کیا، حالانکہ وہ کینسر کا شکار ہیں اور کافی بیمار ہیں۔ اس دوران یونائیٹڈ نیشنز کی ایک میٹنگ میں اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان لفظی جھڑپ ہوئی۔ اسرائیلی سفیر نے فلسطینیوں پر الزام لگایا کہ وہ صلح کے امکانات کو چاقو کے حملوں کے ذریعے ناکام بنا رہے ہیں۔ دوسری طرف فلسطین کے نمائندے نے الزام لگایا کہ اسرائیل کی نئی حکومت فلسطینیوں کو دبا رہی ہے۔ اسرائیل نے ماہر یونس نامی ایک قیدی کو رہا کر دیا ہے۔ ایک دن پہلے ایسے اندیشے ظاہر کیے جا رہے تھے کہ ان کی رہائی کو روکا جا رہا ہے اور انہیں کسی نامعلوم مقام پر لے جایا گیا ہے۔ وہ دوسرے فلسطینی ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ عرصے تک قید میں گزارا ہے۔ 65 سالہ ماہر بیر شیبہ جیل سے صبح 7 بجے رہا ہوئے۔ انہیں 1983 میں گرفتار کیا گیا تھا۔ انہیں ایک رشتہ دار کے ساتھ جولان پہاڑیوں کے علاقے میں ایک اسرائیلی سپاہی کو ہلاک کرنے کا قصوروار پایا گیا تھا۔ ایران اور ساؤتھ کوریا کے درمیان سفارتی تناؤ پیدا ہو گیا ہے۔ دونوں نے ایک دوسرے کے سفیروں کو طلب کیا۔ ساؤتھ کوریا کے صدر یون سوک یول نے ایران کو UAE کا دشمن قرار دیا، جس پر ایران نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ ابوظہبی میں تعینات ساؤتھ کوریا کے سپاہیوں سے ملاقات کرتے ہوئے صدر یون نے UAE کو ساؤتھ کوریا کا بھائی قرار دیا اور کہا کہ وہ معاشی اور فوجی تعاون بڑھا رہا ہے۔ اس کے بعد یون نے UAE کو ایران سے درپیش خطرے کا تقابل ساؤتھ کوریا کو نارتھ کوریا سے درپیش خطرے سے کیا۔ انہوں نے کہا کہ UAE کا دشمن ایران ہے اور ہمارا دشمن نارتھ کوریا ہے۔ یون کے ان ریمارکس پر ایران کی وزارت خارجہ نے سخت تنقید کی اور کہا کہ وہ یون کے بیانات سے پیدا صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ رضا نجفی نے ساؤتھ کوریا کے سفیر کو طلب کرتے ہوئے احتجاج کیا۔ نجفی نے الزام لگایا کہ سول ایران کے تعلق سے غیر دوستانہ رویہ اختیار کر رہا ہے۔ انہوں نے یہ بات نوٹ کی کہ ساؤتھ کوریا کے بینکوں میں ایران کے فنڈز فریز کیے گئے ہیں۔ ایران نے مطالبہ کیا کہ ساؤتھ کوریا اس کے $7 بلین کے فنڈز ریلیز کرے۔ دوسری طرف ساؤتھ کوریا کے نائب وزیر خارجہ نے سول میں ایران کے سفیر سعید بادامچی کو طلب کیا اور سول کے موقف پر صفائی دی۔ انہوں نے کہا کہ ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات نہیں بدلے ہیں۔ ایران نے ریولیوشنری گارڈز کو بلیک لسٹ کرنے پر یورپی پارلیمنٹ پر تنقید کی ہے۔ یورپی پارلیمنٹ کے خارجہ پالیسی چیف جوزف بورل سے ٹیلی فون پر بات چیت کرتے ہوئے وزیر خارجہ حسین عامر عبداللہیان نے اس رویے پر تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ بہت ضروری ہے کہ سفارتکاری کی کوششیں بڑھائی جائیں اور اعتماد میں اضافہ کیا جائے تاکہ دھمکیوں اور غیر دوستانہ کارروائیوں سے کام نہ لیا جائے۔ ایران نے یونائیٹڈ نیشنز میں مطالبہ کیا کہ عالمی ادارہ فلسطینیوں کی مدد کے لیے فوری کارروائی کرے۔ مڈل ایسٹ کی صورتحال پر بحث کے دوران ایران کے نمائندے نے کہا کہ صرف ہمدردی کے 2 بول بولنا کافی نہیں ہے بلکہ عملی قدم اٹھانے چاہیے۔ ایران کے آذربائیجان صوبے میں 5.4 شدت کا ایک زلزلہ آیا۔ شروعاتی خبروں کے مطابق تقریباً 200 لوگ زخمی ہوئے۔ علاقے میں بڑے پیمانے پر امدادی کام جاری ہیں۔ عراق کے بصرہ اسٹیڈیم میں ایک اہم فٹ بال میچ سے پہلے بھگدڑ میں کم سے کم 2 لوگ ہلاک ہو گئے اور درجنوں زخمی ہوئے۔ یہ واقعہ عراق اور عمان کے درمیان گلف کپ کے فائنل سے پہلے پیش آیا۔ مقامی میڈیا میں کہا گیا کہ بصرہ اسٹیڈیم میں صورتحال افراتفری کا منظر پیش کر رہی ہے۔ فی الحال یہ بات صاف نہیں ہے کہ کیا فائنل میچ کھیلا جائے گا یا اسے ملتوی کر دیا جائے گا۔ عراق کے وزیر اعظم محمد شیاز سودانی نے بصرہ پہنچتے ہوئے صورتحال کا جائزہ لیا۔ مقامی حکومت کے عہدیداروں نے بھی اس میٹنگ میں حصہ لیا۔ الجزیرہ نے بتایا کہ زخمیوں کی تعداد کم سے کم 80 ہے۔
یوکرین کے صدر وولودیمیر زیلنسکی نے کہا کہ کیف کے قریب ہیلی کاپٹر کریش کی تحقیقات جاری ہے۔ انہوں نے اس حملے کے لیے رشیا کو سیدھے طور پر ذمہ دار نہیں ٹھہرایا، لیکن کہا کہ یہ حادثہ جنگ کا ہی نتیجہ ہے۔ ورلڈ اکنامک فورم سے خطاب کرتے ہوئے زیلنسکی نے یہ بات کہی۔ اس واقعے میں یوکرین کے وزیر داخلہ اپنے بعض ساتھیوں کے ساتھ ہلاک ہوئے تھے۔ زیلنسکی نے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کرتے ہوئے اپنے اتحادیوں سے کہا کہ رشیا کی جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے یوکرین کی مزید فوجی مدد کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ آزاد دنیا دہشت گرد ریاست کے خلاف کام کرے۔ امریکہ کی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے جرمنی کے وزیر دفاع سے بات چیت کی اور یوکرین کی صورتحال پر خیالات کا تبادلہ کیا۔ یورپی کونسل کے صدر بھی کیف پہنچے۔ وہ اس دورے کے دوران یوکرینی عہدیداروں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ اس دوران رشیا نے یوکرین سے کہا ہے کہ وہ جنگ ختم کرنے کے لیے ماسکو کے مطالبات قبول کرے۔ کرملن کے ترجمان ڈمیٹری پیشکوف نے کہا کہ رشیا کسی نہ کسی طرح اپنا مقصد حاصل کر لے گا، اس لیے یوکرین کے لیے بہتر ہوگا کہ وہ رشیا کے نقطۂ نظر کو قبول کرے اور بات چیت کے ذریعے مسائل حل کرے۔ رشیا چاہتا ہے کہ اس کے قبضہ کیے ہوئے علاقوں کو رشیا کے علاقوں کے طور پر تسلیم کیا جائے۔ جرمنی کے نئے وزیر دفاع نے کہا ہے کہ وہ ملک کی فوج کو مضبوط کریں گے تاکہ یوکرین میں رشیا کی خونی کارروائیوں سے پیدا صورتحال سے نمٹا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ ایسا ڈر ہے کہ یہ جنگ یورپ کے دوسرے مقامات تک پھیل سکتی ہے۔ اٹلی میں 30 سال کی تلاش کے بعد موسٹ وانٹڈ مافیا باس کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ میسیو ٹونا پر الزام ہے کہ اس نے اٹلی کے قابل نفرت جرائم اور ہلاکتوں کی منصوبہ بندی کی۔ اسے اس وقت گرفتار کیا گیا جب وہ سسلی کے ایک پرائیویٹ کلینک میں علاج کرا رہا تھا۔ اس پر غیر موجودگی میں کیس چلایا گیا تھا اور قتل کے کئی واقعات کے لیے اسے مجرم قرار دیا گیا تھا۔ 1999 کے بم دھماکوں کا کیس بھی ان میں شامل ہے۔ فی الحال اس کی عمر 60 سال ہے۔ اس کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے سیکیورٹی فورسز کو اس تک پہنچنے میں مدد ملی ہے۔ اٹلی کے وزیر اعظم جارجو میلونی نے ٹویٹ کیا کہ یہ ریاست کی ایک بڑی کامیابی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ریاست مافیا کے آگے نہیں جھکے گی۔ پاکستان نے ایرانی زمین سے ایک حملے کی مذمت کی ہے۔ دفتر خارجہ نے بلوچستان میں سرحد پار سے دہشت گردوں کے حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ ایران اس بات کو یقینی بنائے کہ اس کی زمین پاکستان کے خلاف سرگرمیوں کے لیے استعمال نہ ہو۔ دفتر خارجہ کی ترجمان زہرا بلوچ نے میڈیا بریفنگ میں امید ظاہر کی کہ ایران اس معاملے میں کارروائی کرے گا۔ آرمینیا کے ایک فوجی بیرک میں آگ لگنے سے کم 15 لوگ ہلاک ہو گئے۔ عہدیداروں نے بتایا کہ آگ لگنے کے حالات صاف نہیں ہیں۔ 3 زخمیوں کی حالت نازک ہے۔ لبنان کی پارلیمنٹ 11ویں مرتبہ بھی صدر کو چننے میں ناکام رہی۔ لبنان ایک معاشی اور سیاسی بحران سے دوچار ہے۔ اس دیری کی وجہ سے ملک میں ایک سیاسی خلا پیدا ہو گیا ہے۔ رکن پارلیمنٹ میشیل میوات کو 34 ووٹ ملے، جبکہ 37 ارکان پارلیمنٹ نے اپنے بیلٹ پیپرز خالی چھوڑ دیے۔ حسام خلف کو 7 ووٹ ملے، جبکہ مروان برغوث کو 2 اور ایڈورڈ ہونین کو 1 ووٹ ملا۔ اکتوبر 2022 میں میشیل اون نے استعفیٰ دیا تھا، تب سے کارگزار حکومت کام کر رہی ہے۔ بی بی سی نے وزیر اعظم نریندر مودی کے سیاسی سفر پر ایک ڈاکیومنٹری بنائی ہے، جس پر ایک تنازع پیدا ہو گیا ہے۔ حکومت نے وزیر اعظم نریندر مودی کے بارے میں اس سیریز پر تنقید کی اور اسے پروپیگنڈا قرار دیا۔ حکومت نے بی بی سی پر طرفداری کا الزام لگایا اور کہا کہ یہ ڈاکیومنٹری اس لائق نہیں ہے کہ اس کا شائستگی کے ساتھ جواب دیا جائے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان ارندم باگچی نے کہا کہ یہ ڈاکیومنٹری اسے تیار کرنے والی ایجنسی کی آئیڈیالوجی کو ظاہر کرتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک پروپیگنڈا ہے اور ایک خاص بیانیے کے ساتھ اسے بنایا گیا ہے۔ یہ جانبداری ہے، مقصد کی کمی ہے اور سامراجی ذہنیت کی اس میں صاف جھلک دیکھی جا سکتی ہے۔ بی بی سی نے 2 حصوں میں یہ ڈاکیومنٹری بنائی ہے، جس کا عنوان انڈیا دی مودی کویسچن ہے۔ اس ڈاکیومنٹری میں گجرات فسادات میں نریندر مودی کے رول کا بھی ذکر کیا گیا۔ ان فسادات میں 1000 سے زیادہ لوگ ہلاک ہوئے تھے، جن میں زیادہ تر مسلمان تھے۔ سپریم کورٹ نے وزیر اعظم نریندر مودی کے رول کی تحقیقات کے لیے ایک SIT بنائی تھی، لیکن اسے کوئی ثبوت نہیں ملا۔ جس وقت گجرات فسادات ہوئے، نریندر مودی گجرات کے چیف منسٹر تھے۔ ایسا کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ان فسادات کو روکنے کے لیے کچھ نہیں کیا تھا۔ اس ڈاکیومنٹری کو انڈیا میں نہیں دیکھا جا سکتا۔ وزارت خارجہ نے کہا کہ ہم سوچ رہے ہیں کہ آخر اس کے پیچھے کیا ایجنڈا ہے۔
BBC نے کہا ہے کہ اس کی اس سیریز میں جائزہ لیا گیا کہ مسلمانوں کے تعلق سے نریندر مودی کا رویہ کیسا ہے۔ اس میں آرٹیکل 370 برخاست کرنے، CAA اور NRC جیسے مسائل کا بھی احاطہ کیا گیا ہے۔ BBC کی اس ڈاکیومنٹری کو ایک دن بعد ہی YouTube سے ہٹا دیا گیا۔ یہ ڈاکیومنٹری منگل کو ریلیز کی گئی، جس میں وزیر اعظم نریندر مودی کے سیاسی سفر کو پیش کیا گیا۔ گجرات فسادات کے بعد کئی مغربی حکومتوں نے مودی کے داخلے پر پابندی لگائی تھی، لیکن 2014 میں ان کے وزیر اعظم بننے کے بعد یہ پابندی ہٹا دی گئی۔ اس ڈاکیومنٹری کا دوسرا حصہ 24 جنوری کو پیش کیا جانے والا ہے۔ امیزون کمپنی نے 18,000 لوگوں کو نوکریوں سے نکالنے کا نیا سلسلہ شروع کیا ہے۔ ایک دن پہلے مائیکروسافٹ نے بھی 10,000 لوگوں کو نکالنے کا اعلان کیا تھا۔ یہ خبریں عالمی معیشت کے حوالے سے اچھی نہیں ہیں اور اب سوال پیدا ہو رہے ہیں کہ کیا عالمی معیشت ریسیشن کی طرف بڑھ رہی ہے۔ امیزون نومبر کے مہینے سے نوکریوں سے نکالنے کا سلسلہ شروع کر چکی ہے۔ اس وقت کہا گیا تھا کہ 10,000 لوگ متاثر ہوں گے۔ بعض دوسری کمپنیوں نے بھی ایسے ہی قدم اٹھائے ہیں۔ مائیکروسافٹ کے CEO ستیہ ناڈیلا نے ایک دن پہلے ہی کہا تھا کہ کمپنی کو مشکل فیصلہ کرنا پڑ رہا ہے۔ ان 18,000 امیزون امپلائیز میں سے انڈیا میں تقریباً 1,000 ہیں۔ دہلی میں خاتون ریسلرز کے احتجاج اور جنسی ہراسانی کے الزامات کے بعد انہیں تائید مل رہی ہے۔ وزارت اسپورٹس نے ریسلنگ فیڈریشن آف انڈیا سے 72 گھنٹوں کے اندر جواب مانگا ہے۔ ان ریسلرز نے کہا کہ وہ حکومت سے بات چیت سے مطمئن نہیں ہیں اور اپنا احتجاج جاری رکھیں گے۔ یہ ریسلرز جنتر منتر پر احتجاج کر رہے ہیں۔ اس دوران ایسے امکانات ہیں کہ ریسلنگ فیڈریشن آف انڈیا کے صدر اور BJP رکن پارلیمنٹ برج بھوشن شرن سنگھ استعفیٰ دے دیں گے۔ ایک دن پہلے خاتون ریسلرز نے غیر معمولی اتحاد کا مظاہرہ کرتے ہوئے صدر پر جنسی ہراسانی کا الزام لگایا تھا۔ حکومت نے معاملے کی چھان بین کے لیے ایک پینل بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ دہلی ویمنز کمیشن کی چیف سواتی مالیوال کو ایک بیلینو کار نے چہارشنبے اور جمعرات کی درمیانی رات دہلی کے ایمز کے قریب گھسیٹا۔ سواتی مالیوال نے کہا کہ انہیں اس وقت ملزم نے کچھ میٹر تک گھسیٹا جب انہوں نے کار ڈرائیور کو پکڑنے کے لیے اپنا ہاتھ کار کے ونڈو میں ڈالا۔ سواتی مالیوال نے کہا کہ کل رات میں دہلی میں عورتوں کی سیکیورٹی کا جائزہ لے رہی تھی جب ایک کار کے ڈرائیور نے نشے کی حالت میں مجھ سے دست درازی کی۔ بھگوان نے مجھے بچا لیا۔ اگر دہلی میں ویمنز کمیشن کی چیئرپرسن محفوظ نہیں ہے تو تصور کیجئے کہ کیا صورتحال ہے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ مودی کے سیاسی سفر پر BBC کی ڈاکیومنٹری، گجرات فسادات میں رول کا بھی جائزہ لیا گیا۔ انڈیا نے کہا پروپیگنڈا ہے۔ مائیکروسافٹ کے بعد امیزون نے کیا 18,000 ملازمین کو نکالنے کا اعلان۔ کیا عالمی معیشت ڈاواڈول ہے؟ نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم جاسنڈا آرڈن نے دیا استعفیٰ، کہا اب قیادت کا دم نہیں۔ لیبر پارٹی نئے لیڈر کے ساتھ اکتوبر کے الیکشنز میں حصہ لے گی۔ جنین ریفیوجی کیمپ پر اسرائیل کا دھاوا، 2 فلسطینی جاں بحق۔ بیمار قیدی کو 40 سال بعد رہا کیا گیا۔ ساؤتھ کوریا نے ایران کو UAE کا دشمن قرار دیا۔ نارتھ کوریا سے تقابل، تہران نے کیا احتجاج۔ مغربی ملک یوکرین کی فوجی مدد بڑھائیں۔ ورلڈ اکنامک فورم سے زیلنسکی کا خطاب، کہا ہیلی کاپٹر کریش جنگ کا نتیجہ ہے۔ بصرہ اسٹیڈیم میں گلف کپ فائنل سے پہلے بھگدڑ، 2 ہلاک 80 زخمی۔ اٹلی میں 30 سال کی تلاش کے بعد مافیا ڈان کو گرفتار کیا گیا۔ خاتون ریسلرز کا احتجاج جاری، ریسلنگ فیڈریشن کے صدر کو عہدہ چھوڑنا پڑ سکتا ہے، حکومت نے بنایا تحقیقاتی پینل۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ شجول افراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔